السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک ایسے میاں بیوی کا جو کہ حج کرنے گئے اور وہاں جا کر عجیب و غریب جانور کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ آخر اللہ پاک کے گھر میں انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی دردناک سزا دی۔ اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ ایک علاقے میں ایک دیندار گھرانہ تھا جس گھر میں ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا رہتے تھے۔ ماں باپ بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ باپ جو کہ مسجد کا امام تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے مسجد کے امام لوگ کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتا رہے تھے، اس لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آتے تھے۔ ان کی بیوی بھی نماز کی پابند تھی۔ سارا محلہ ان کو آپا جی کے نام سے پکارتا تھا، اور یہ عورتوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتایا کرتی تھی، اور محلے کے بچے بھی ان سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگی کا آغاز حج کے بعد کیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شادی کرتے ہی ہمارے گھر والوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ حج کر کے آئیں۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی دیندار تھا۔ جب بھی وہ اپنی کسی بچے کی شادی کرتے تو ان کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرواتے۔ یہ ان کے خاندان کا ایک دوسرا دستور بن چکا تھا۔ اب ان کا بیٹا بھی جوان اور خوبصورت تھا، مگر بہت زیادہ آزاد خیال کا تھا۔ اپنے ماں باپ کے کہنے پر کبھی کبھی نماز تو پڑھ لیتا، مگر ان جیسا نیک اور پرہیزگار نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں میں گھومتا پھرتا، نہ تو وہ اپنے باپ کا کوئی کاروبار سنبھال رہا تھا اور نہ ہی وہ کچھ کرتا تھا۔ حالانکہ ماں باپ نے ان کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ بچپن میں تو وہ نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، برے دوستوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بچپن کی ساری عادتیں چھوڑ دی۔ رات کو دیر سے گھر آنا شروع ہو گیا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ بہت پریشان رہنے لگے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ان کے گھر میں آئی اور جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس عورت کو چائے کو پوچھا تو کہنے لگی، آپا جی میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اور جھجکتے ہوئے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ سارا علاقہ جانتا تھا کہ یہ گھرانہ بہت ہی دیندار گھرانہ ہے۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہے، اس لیے وہ عورت کچھ کہنے سے کترا رہی تھی۔ پھر اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ بہن جی آپ کو جو کچھ کہنا ہے بنا جھجکتے ہوئے کہیے۔ پھر وہ عورت ہمت کر کے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہنا تھا۔ بیٹے کے نام سے وہ عورت ایک دم اس عورت کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا ہوا؟ میرے بیٹے نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ عجیب غریب حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھیے آپا جی میں جانتی ہوں کہ آپ کا بیٹا بہت ہی نیک ہے، آپ کا خاندان تو زندگی کی حج کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے شروع کرتا ہے، مگر اس بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں۔ وہ ان کے ساتھ مل کر علاقے کے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ آپ کہنے لگیں کہ بہن جی اسے کیا تنگ کیا ہے؟ اس نے کیا تنگ کیا ہے؟ عورت کہنے لگی کہ کافی دن سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جن گھر کی لڑکیاں جوان ہیں ان کے گھر میں پتھر پھینکتا ہے، کبھی کبھی ان کی لڑکیوں کو آتے جاتے فالتو کی باتیں کرتے ہوئے۔ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ ایک لڑکی اپنی یونیورسٹی جا رہی تھی، ان کی چادر ہی کھینچ لی، پھر اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ آپا جی آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ ایسے برے دوستوں کے ساتھ نہ رہے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت چلی گئی، اور وہ آپا جی گمسم بیٹھ دروازے کو دیکھتی رہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اس کے شوہر گھر آئے، شام کو کھانا کھانے لگے، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھیے ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح 5 وقت کا نمازی تو نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، تاکہ وہ شادی کے فوراً بعد خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور حج بھی قریب ہے، اسی سال حج بھی کرے، اور مجھے امید ہے پھر وہ اپنے برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال لے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کہیں رشتہ دیکھ لیجیے۔ پھر آپا جی نے کسی رشتے والے کو بولا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کسی ایسی جگہ رشتہ کروائیں جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت، دیندار اور قرآن پاک کی تعلیم جانتی ہو۔ تم جتنا رقم لوگی میں تمہیں اتنا رقم دوں گی، بس رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتے والے نہ رشتے کے لیے پیسے لے لیے اور جیسے تیسے کر کے اس نے رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، جیسا شوہر ویسی بیوی۔ اب آپ ان کی شادی کر دی، اور دونوں میاں بیوی بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اب ان کا شوہر اور دونوں مل کر نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے۔
ان کو حج پر بھیجنا تھا، مگر ان کا بیٹا بہو کتنے بدقسمت تھے، جہاں ساری دنیا جانا چاہتی تھی یہ وہاں پر جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کی بہو کا خیال تھا کہ اگر ہم کو کہیں بھیجنا ہی ہے تو ایسی جگہ بھیجیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں لندن بھیجیں، پیرس بھیجیں، ابھی تو ساری عمر پڑی ہے خانہ کعبہ کو، ہم بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ان کے بیٹے کو سب پتہ تھا، اپنے خاندان کا جو دستور ہے، شادی کے فوراً بعد ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہوتا ہے۔ جب ان کی ماں نے مسکراتے ہوئے کمرے میں لے کر 2 ٹکٹیں گئیں تو کہنے لگیں کہ بیٹا آپ دونوں خوش قسمت ہو، آپ کو حج کرنے کی زیارت ہے، ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی شہادت حاصل ہوئی تھی اور آپ لوگوں کو حج کرنے کی شہادت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والوں کو پہلے عمرہ کرنا پڑا۔ اب آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے جتنے بھی اس جہاز میں حاجی سوار تھے سب ہاتھ میں تسبیح کر رہے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے جتنے بھی حاجی سوار تھے سب کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھی، کوئی ویسے ہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی زور زور سے کہا لگاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اس ایروپلین میں سبھی حج کرنے والے سوار تھے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی تسبیح کرنے کی بجائے، درود پاک پڑھنے کی بجائے دونوں کبھی ہنستے کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ دونوں اپنے آپ میں مگن تھے، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا، سبھی پیسنجر ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی بھی ایئرپورٹ سے باہر آ کر وہاں سے ہوٹل پہنچے تو وہاں پر بھی سب لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ادھر لوگوں کو کہنا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں اور باتیں بہت عجیب تھیں، یہ باتیں تو اپنے کمرے میں کرتے مگر ان کی آوازیں دوسرے کمروں تک گونجتی رہتی۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بھی مستی مذاق کیا کرتے تھے اور زور زور سے ہنستے، اسی وجہ سے سارے ہوٹل کے لوگ ان دونوں میاں بیوی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ہوٹل کے آجو باجو کے لوگ کا کہنا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی بہت ہی زیادہ بدتمیز اور بدخلاق لوگ ہیں۔ لوگ کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی تو پردے میں ہی تھی، مگر پردے میں بھی وہ بے پردہ لگ رہی تھی، اس کا پردہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ یہاں حج کرنے آئی ہوئی ہے، اور جو اس نے اوپر برقع پہنا ہوا تھا وہ اس قدر چست تھا کہ اس لڑکی کی کالی طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ آج کل کی جو بے حیا لڑکیاں ہیں وہ اسی طرح کا ابا یا پہننا کرتی ہیں، اس طرح پردہ ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اس لڑکی نے بھی فیشن کے طور پر پہنا ہوا تھا۔ ادھر ہر کوئی ان دونوں کی میاں بیوی مڑ مڑا کر دیکھتا، کوئی ان دونوں کے فیشن کے ساتھ بے شرمی کی حد پار کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے لے کر حرم شریف کے اندر تک ایسی باتیں کرتے آ رہے تھے جسے یہ تنہائی میں کہہ رہے ہوں۔ وہاں کہ سبھی لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، سبھی لوگ ان دونوں سے تنگ ہو رہے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتے، ہنستے، کہا لگاتے جا رہے تھے اور عجیب قسم کی شرارتیں کرتے جا رہے تھے۔ حرم شریف کے اندر اس لڑکی کا کہا اس قدر اونچا گونجا کہ لوگ بڑی مشکل سے ضبط کر کے رہ گئے، پلٹ کر ان دونوں میاں بیوی کو دیکھنے لگے۔ ان دونوں نے ذرا بھی حیا باقی نہیں تھی۔ اس وقت حرم شریف میں دونوں داخل تھے، اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے تھے، اس کے باوجود ان کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا خانہ کعبہ میں وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے، بلکہ پورے حج کی ادائیگی کے دوران یہی حرکتیں تھیں۔ ایک مرتبہ تو جس قافلے کے ساتھ وہ آئے تھے انہوں نے ان دونوں کو سمجھانا بھی چاہا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ حج پر تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہاں کی قوانین اور ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے کہ آخر آپ لوگ مسلمان ہیں، حرم شریف کے احترام کرنا تو ہم سب کا لازم ہے۔ آپ دونوں اس طرح ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ پکنک پر آئے ہوں۔ اس شخص کی باتیں ان دونوں میاں بیوی کو اس قدر جلا رہی تھی جیسے کوئی آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ وہ دونوں اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ یہ لڑکا سمجھانے والے شخص کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، آخر تم ہوتے کون ہو؟ آخر تمہیں حق ہی کیا ہے؟ ہمارے باپ بننے والے، ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم مشورہ تو دو، نصیحت کرو، ہم اپنا اچھا یا برا سمجھتے ہیں، پہلے خود کو تو دیکھ لو، تم کون سا کسی مسجد کے امام ہو؟ جاؤ جا کر پہلے اپنے خود کے گناہ بخش لو، پھر دوسروں کو نظر رکھنا، بہتر ہے کہ یہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسی باتیں کر کے ہر کسی کو چپ چاپ کروا دیا کرتے تھے۔
اس شخص نے جانے کے بعد یہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اب کافی لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ یہاں آ کر نہ تو ان لوگوں نے نماز پڑھی، نہ کسی قسم کی کوئی زیارت کی دلچسپی لی۔ یہ تو بس زبردستی ان کے گھر والوں نے ان کو یہاں پر بھیج دیا تھا۔ دراصل ان دونوں میاں بیوی کو حج پر آنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ تو لندن، پیرس جانا چاہ رہے تھے۔ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر وہ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ یہ بھی حج پر آنے کے بعد ان کے آس پاس کے لوگ کافی حد تک تنگ دکھائی دے رہے تھے۔ مگر دوستوں، پھر ان دونوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان دونوں کی زندگی ہی بدل دی۔